نیگیٹیویٹی ہوتی ہے۔ جو لوگ جذباتیت سے مغلوب ہو جاتے ہیں، جذباتیت کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ عبادت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، تقوی اور طہارت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور جو جذبوں کے ساتھ مزین ہوتے ہیں، جذبوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عبادت کا ذوق اور شوق بھی عطا کرتا ہے۔ جذباتیت کے ساتھ وہی لوگ وابستہ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے بظاہر نیک اعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو ایک حلاوت، ایک قلبی طور پر سکون اور رکت نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر جذباتیت تو ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اس کام کو بھی کریں گے، لیکن اس کام کے اندر دوام، استقامت، مستقل مزاجی نہیں ہوگی، پھر وہ کام ختم ہو جاتا ہے اور ادب کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جانب ان باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی تھے، اور یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جذبے تو عطا کیے تھے، جذبے کا ہونا یہ مثبت اور اچھی خصوصیات میں سے ہے، جبکہ جذباتی ہونا یہ نیگیٹو غلط بات ہوتی ہے۔ اس غلط بات کو ہم اپنے نبی کی جانب منسوب کریں، یہ عمل درست نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے، احادیث کے اندر بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے ان کے حالات بھی بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جریج نامی ایک شخص کا واقعہ بتایا۔ یہ جریج بظاہر نیک تھا، عبادت گزار تھا، انفرادی عبادت کو ترجیح دیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو یہ اپنے لیے ایک الگ ہی معیوب سمجھتا تھا۔ اور جب اس کو والدہ بلاتی اس وقت بھی یہ تصور کرتا کہ میں اپنی ماں کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں، عبادت کرتا رہوں، اور اپنی والدہ کے حقوق کو بھی یہ فراموش کر بیٹھتا۔ بعض حقوق وہ ہیں جو حقوق واجبہ ہیں، جن کو ہم نے بحیثیت ایک مسلمان کرنا ہے، والدین منع بھی کریں ہم نے ان پر عمل نہیں کرنا۔ داڑھی کٹوانا، نمازوں کو ترک کر دینا، اسی طرح سے نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دینے کے حوالے سے فرائض۔ باقی نفل عبادت ہے، نفل عبادت کے اوپر اگر والدین کو ہماری ضرورت ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو یہ جریج جو بظاہر نیک عبادت گزار سارے معاملات تھے، لیکن ماں نے ایک مرتبہ بلایا، یہ نفل عبادت میں مصروف عمل تھے، دیر ہو گئی، والدہ نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کو رسوا کر دینا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ وقت نے دیکھا وہ جریج جو نیک تھا، اس کے بعد بھی مستجاب الدعوات تھا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، معاشرے کے اندر وہ شرمندہ ہو گیا، لوگوں نے اس کو پر الزام لگایا کہ غیر شرعی طریقے سے، غیر فطری طریقے سے اس نے تعلق قائم کیا، اولاد بھی ہوئی، اور اس نے اللہ کو حضور توبہ بھی کی۔ وہ جو اولاد پیدا ہوئی اس نے خود کہا کہ میں جریج کی اولاد نہیں بلکہ میرا نسب فلاں بندے کے ساتھ ہے۔ یہ اتنا نیک تھا، مستجاب الدعوات تھا، الغرض اس کی رسوائی نہیں ہوئی، اس کو عافیت نصیب ہو گئی، یہ بچ گیا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے والدین کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنے علماء، اپنے بزرگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، پھر ان کو معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے مرحومین ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں، دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد ہم ان کے لیے اس طرح کے ایصال ثواب کی محافل کو منعقد کریں تاکہ اپنے مرحومین کو ہم یاد کرتے رہیں، اور وہ ہمارے مرحومین قبروں کے اندر اس ہمارے اعمال کو جو اللہ اس پر بدلہ عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، اس کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے
کہ ایک شخص ہے جو دنیا سے انتقال کرتا ہے، گناہگار تھا، دنیا سے انتقال کرتا ہے، باوقت وفات گناہگار تھا، گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اب اس کی اولاد نیک اعمال کرتی ہے، اس کا ثواب مرحوم کے اصال کر دیتی ہے، پھر نیک عمل کرتے اس کا ثواب مرحوم کے اصال کر دیتی ہے۔ وہ جو دنیا سے گیا تھا گناہوں کا بوجھ لے کر گیا تھا، جب قیامت کے دن قائم ہوگا، محشر کا دن برپا ہوگا، لوگوں کو سور پھونکا جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور وہ نیکیاں لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ پوچھا جائے گا وجہ کیا ہے، تو پھر یہی بتایا جائے گا تیرے مرحومین نے دنیا سے تیرے چلے جانے کے بعد تیرے لیے ایصال ثواب کے محافل منعقد کی۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بعض لوگ عرفہ کی نیاز دیتے ہیں، اسی طرح مختلف خاندانوں کے اندر، مختلف برادریوں کے اندر مختلف رسومات ہوتی ہیں۔ ان تمام رسومات کی اصل ایصال ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے۔ اب کوئی برسی کرے، تیجا کرے، 40واں کرے، عرفے کی نیاز کرے، ان تمام کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، انہوں نے وصال ظاہری فرمایا، کم سنی میں ہی پردہ کر گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمزدہ تھے۔ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور فرماتے تمام صحابہ میں ان کھجوروں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہ عمل اختیار کرتے ہیں، در حقیقت اس کی اصل یہ حدیث رسول ہے، ہمارے نبی کا عمل ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ حالانکہ وہ بچہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا اور نبی کی اولاد تھی، ان کے بارے میں ہم گناہ کا شائبہ بھی نہیں کر سکتے، اس طرح اپنا تصور بھی نہیں لے کے جا سکتے، بلکہ روایات کے اندر یہ ملتا ہے جو بچہ نابالغ کم سنی ہی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ اپنے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی نے یہ عمل کیا، یہ عمل کرنا در حقیقت ہم سب کی تعلیم کے لیے تھا کہ ہم اپنے مرحومین کو اگنور نہ کریں، اپنے مرحومین کو فراموش نہ کر دیں، اپنے مرحومین کو بھول نہ دیں، لیکن مرحومین کو یاد کریں لیکن غیر شرعی اعمال کو اختیار کرنے سے بچیں۔ عرفے کے حوالے سے بعض خاندانوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ حلوے کی نیاز دینی ہے اور فلاں دن ہی دینی ہے، اس کے علاوہ اگر کریں گے تو روحیں بھٹکتی رہیں گی۔ یہ جو غیر شرعی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایصال ثواب کی محافل کو ہی برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ شروع میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اجتماعی طور پر ہمیں عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ اجتماعی طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں، فاتحہ بھی پڑھیں، اخلاص بھی پڑھیں، اور جو اہل خانہ ہے اللہ نے جو توفیق دی ہے نیاز کا اہتمام کریں، اور یہ تمام کا تمام ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس مرحوم کی ارواح کو پیش کیا جائے۔ تو یہ عمل تو درست ہے، اور قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ قرآن میں آپ لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو اپنے گزر جانے والوں کے لیے آج دعا کر رہے ہیں۔
یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو اپنے گزر جانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما، اور ہمارے ان مرحومین کی جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ ہر معاشرے کے اندر، ہر دور کے اندر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وقت انتقال میں موجود نہیں تھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اس کو میں اختیار کروں، میری ماں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کو پانی کی شدید ضرورت ہے، اے سعد ایک کنواں کھدوا لو اور اس کو اپنی والدہ کے نام کے ساتھ منسوب کر لو۔ ایک کنواں کھدوا لو اور اس کنویں کو اپنی والدہ کے نام کے ساتھ منسوب کر لو، لوگ آئیں گے پانی پیتے رہیں گے، تمہاری والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، تمہاری والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات محترم، انسان انقطع کل اعمال الا ثلاث، سرکار کا فرمان ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تین عمل اس کے ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نیک عمل نیک اولاد کی صورت میں ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد اچھے انداز سے معاشرے کے اندر اپنا نام اور پہچان پیدا کر سکے، لیکن ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ وہ اولاد چھوڑ کر کے جائیں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکے۔ حاجی اقبال جیسی جو اپنے یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جو شخص چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، یہ اگرچہ چلا گیا لیکن نیک اولاد کے اچھے اعمال کی برکت سے اللہ اس مرحوم کو قبر میں سکون اور چین عطا فرمائے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وہ مال جو اچھے کام میں لگا کر گیا۔ آج اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج پیشہ ور گداگر اور حالات اور واقعات نے ایسے ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے اور مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو در حقیقت حقدار بھی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ سفید پوش، جس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، جو در حقیقت جن کا حق بھی ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر ہی غور کریں، اپنی اقوام میں، اپنی برادریوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی ہمیں کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو نادار ہوتے ہیں، مفلسی کی غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، اور وہ ہم سے توقعات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ عید آ رہی ہے، یہ فلاں ایونٹ آ رہا ہے، یہ ہماری خیر خبر لیں گے، لیکن ہماری ناک چونکہ اونچی ہوتی ہے نا، ہم اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں، یہاں تک خون کے رشتہ داروں کی طرف نظر کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہاں دیکھتے جہاں ہماری ناموری ہو، لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو، ہمیں ایک اسٹیٹ مل جائے، لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے، ہم اس عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے عمل اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو وہ عمل پسند ہے، اس لیے فرمایا صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ان مواقع پر بھی ہمارے رشتہ دار اعزاء اقربا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کریں تاکہ ان کی جو ہم سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں یہ بھی درست ہو سکیں۔ تو فرمایا ایک نیک اولاد ہے کہ ماں باپ نے جس کے اچھی تربیت کر دی، اور اس نیک اولاد نے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی رہی، ذکر اذکار کرتی رہی، نمازیں پڑھتی رہی، صدقہ و خیرات کرتی رہی، اللہ تعالیٰ یہ ہم پر جو ثواب عطا کرے گا مرحومین کو قبر میں پہنچائے گا۔ اور وہ مال، وہ روپیہ جو اچھے کام میں لگا کر گئے، کسی مسجد کی تعمیر میں لگا کر گئے، مدارس کی تعمیر میں لگا کر گئے، یہ سب سے بہترین ثواب جاریہ ہے۔
اور ثواب جاریہ، بعض اوقات ہم کسی ہاسپٹل میں یا چیریٹی کے اداروں کے اندر اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے جو اموال واجبہ ہوتے ہیں، صدقات واجبہ، اموال واجبہ، صدقات واجبہ کو جب تک ان کے حقدار تک نہیں پہنچایا جائے گا ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم نے ایسے ادارے کے اندر اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات واجبہ دے دیے جہاں پر حقدار بھی آ کر علاج کرواتا ہے اور وہ بھی آ کر علاج کرواتا ہے جو حقدار ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ آیا ہماری یہ زکوٰۃ اوکے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی لیے ثواب جاریہ کے لیے بھی ہمیں تھوڑی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ان اداروں کو، ان مساجد کو دیکھیں جہاں پر واقعی کام ہو رہا ہوتا ہے، لنٹر ڈل رہے ہوتے ہیں، تاکہ مستقل بنیادوں پر ہماری لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے بڑھ کر بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے مدارس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں ان کی خدمت کریں، تاکہ ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی پڑھ جائے، وہ پڑھتا رہے گا، آگے پڑھاتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں نیکی آتی رہیں گی۔ تو ہمیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمارے اقبال بھائی کی زوجہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان حالت ایمان میں فوت ہو چکے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرات محترم، ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، وہی فطری عمل کہ آئے محفل میں شرکت کی، حز نفس محسوس کیا، نفس کو تسکین پہنچائی اور چلے گئے، دنیا تبدیل نہیں ہوئی، نیکی کی طرف نہیں آئے، یاد رکھیے گا یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ ایسے عمل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہونی چاہیے، نیکیوں کی طرف بھی آپ کا دل لگنا چاہیے، نماز کی طرف بھی آپ کا دل لگنا چاہیے۔ جس طرح نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف ہوتی ہے، اسی طرح بیان اس سے زیادہ ہمیں سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کو بھی جب ہم سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔